عمران خان سے ملاقات کا احوال تو بتائیں آپ مل کے آئے۔ تین باتیں انہوں نے کہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک، وہ بڑے کنسرن تھے کہ معیشت کا رگڑا نکل گیا اور معیشت اس جگہ پہنچا دی گئی ہے جہاں انریکوریبل ہم ہوتے جا رہے ہیں اور انکیوریبل اس کو بیماریاں لگ گئی ہیں۔ دوسرا جو انہوں نے کہا وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کو کسی شکل میں بھی جنگ نہیں چھیڑنی چاہیے، اس لیے کہ وہ برادر اسلامی ملک اور پڑوسی ملک ہے، اور انہوں نے بلکہ بتایا کہ 2400 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ہمارا بارڈر ہے، اور اتنے بڑے بارڈر میں جہاں دونوں طرف ایک ہی کلچر بھی ہو، ایک ہی مذہب بھی ہو، تو جنگ پاکستان کو کبھی بھی سوٹ نہیں کرے گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو ناکام حکومت ہے اس نے وہاں ایک جنگ کا ماحول بیانیہ اور ماحول پیدا کیا ہوا ہے جو بالکل غلط ہے۔ پاکستان کو ڈیفینڈ کریں، افغانی جو غیر قانونی طور پہ آئے ہوئے ہیں وہ اس ملزم کا بھی آپ نام لیا کریں جس نے پاکستان میں گھسائے تھے آج سے 35 سال پہلے، اس لیے کہ بہت ساروں کو جیلی آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں بھیجنے کے لیے شناختی کارڈ بھی بنوائے گئے تھے۔ تو یہ ایک لمبی بحث ہے، لیکن دوسرا اور تیسری بات جو انہوں نے کہی اس کا تعلق رول آف لا سے ہے۔ 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ جس طریقے سے کی گئی، اس طریقے میں آپ نے دیکھا لوگ اٹھائے گئے، لوگوں کی بیٹیاں اٹھائی گئی، لوگوں کے دروازے توڑے گئے، اغوا کیے گئے، پیسے دیے گئے اور منڈیاں لگائی گئی زمین کی۔ اس وقت سارے آپشن فیل ہو گئے اس نظام اور اس حکومت کے پاس، اور ایک ہی آپشن بچتا ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور وہ پاکستان کو ساری دنیا میں، ابھی جو شہباز شریف کے ساتھ عرب نیوز کی آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی جو ہوا ہے باہر، اور اس سے پہلے جو ایک فورم میں گیا، انٹرنیشنل فورم میں گیا، تو وہاں جو ہوا ہے کہ یہ پاکستان کی اس درجے کی بے عزتی ہو رہی ہے، اور چند لوگ جو ہیں وہ اپنی انا کے پہاڑ سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکاری خرچے کے اوپر وہ سوٹ پہن کے وہ کابینہ کہلاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فرضی نظام ختم کیا جائے فوری طور پہ، الیکشن کی ضرورت ہے فوری طور پہ، اور سب سے پہلے اس ملک کو عمران خان کی واپسی کی ضرورت ہے، لوگوں کی امید وہ ہے۔ اچھا، آخری بات یہ ہے کہ جو ہماری جتنی بھی جد و جہد ہے اس میں باقی چیزیں ارریلیونٹ ہیں۔ لوگ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، پارٹی متحد ہے عمران خان کے نیچے، اور پاکستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج شام سے پہلے تبدیلی آنی چاہیے۔ چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جو اقتداری سسٹم ہے، یہ ملک کو چلانے کے لیے انتہائی کرپٹ ٹھیکیداری سسٹم اس کا نام میں رکھتا ہوں۔